بولنا آپ کو معلوم ہے کہ انتہائی کبیرہ فعل ہے، بہت بری حرکت ہے، اور جھوٹ انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ انسان کو بولنے پڑتے ہیں۔ اس چیز کو منع کیا گیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تاجدار کائنات فرما رہے ہیں کہ سچ کو لازم پکڑو، بے شک سچ نیکی کا راستہ ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جو آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور اس کا قصد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، کہ جھوٹ سے اجتناب کرو، بے شک جھوٹ گناہ کا راستہ دکھاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اشخاص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات نہیں فرمائے گا۔ پہلا وہ شخص جو ہر نیکی کا احسان جتلاتا ہے، دوسرا وہ جو جھوٹی قسم کھا کر سامان فروخت کرتا ہے، اور تیسرا وہ جو اپنے کپڑوں کو تکبرانہ انداز میں ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے۔ یہ 3 وہ لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت کلام نہیں فرمائے گا۔ کون کون سا شخص؟ جو اپنا نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے، جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، اور جو تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکائے پھرتا ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی ہے کتاب الایمان میں، اور حدیث نمبر ہے 106۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیسا کام ہے اور اس سے انسان کو کتنا بچنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں غیبت اور چغلی یہ ہمارے معاشرے کا وتیرہ بن کے رہ گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت اور چغلی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور قرآن پاک کے بھی واضح احکامات اس حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ غیبت معزز حاضرین کیا ہوتی ہے کہ اپنے کسی بھائی کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں اس کا آپ ایسا عیب بیان کریں جو اسے ناپسندیدہ ہو، یعنی اس کی موجودگی میں آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، اور اس کی عدم موجودگی میں، غیر حاضری میں آپ دوسروں کے سامنے اس نقص اور عیب کو بیان کرتے رہیں، یہ غیبت کہلاتی ہے، اور غیبت سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکروں کا آخا کا بیما یکرہ ہو، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جس کا ذکر اس کو ناپسند ہو۔ تو خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے غیبت کی ڈیفائن کر دی، بتا دیا کہ ایسی بات کا ذکر کرنا جسے آپ اپنے بھائی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، وہ اسے ناپسند کرتا ہے، اسے غیبت کہا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب ہو جس کا میں ذکر کروں؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کان فیہ ما تقول قد اغتبتہ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، کہ اگر تم نے وہ عیب بیان کیا جو اس میں ہے تبھی تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر وہ عیب بیان کیا ہے جو اس میں نہیں تو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ آج غور و خوض کرنا ہوگا کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دوسروں کی غیبت اور بہتان لگانے سے باز نہیں آتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے، اور یہ حدیث پاک جو میں نے عرض کی یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اور حدیث نمبر ہے 2599۔
جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غیبت سے منع کیا اور بہتان سے منع کیا، اور ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم ہر وقت اس سے باہر کیسے آ سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ الحجرات اس کی آیت نمبر 12 میں غیبت کرنے سے منع فرمایا۔ حکم ہوتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی، یعنی کسی شخص کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کرو اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ تو جب مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے نفرت کرتے ہو تو غیبت ایسی ہی چیز ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کروائی گئی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان کے ساتھ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچتے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یہ ایسے آدمی ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، اس غیبت کرنے کی وجہ سے یہ اپنے سینوں کو اور اپنے چہروں کو نوچتے ہیں تانبے کے ناخنوں سے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی شب اس کا ملاحظہ کیا۔ اسی طرح حضرت عطا ابن رباح بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ غیبت سے توبہ ہو سکتی ہے؟ یعنی حضرت عطا بن ابی رباح سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ غیبت سے توبہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کے پاس جاؤ جس کی غیبت کی ہے، اس سے کہو کہ میں نے جو کچھ کہا وہ جھوٹ ہے، میں نے تجھ پر زیادتی کی اور گناہ کیا، اگر چاہو تو اپنا حق لے لو اور چاہو تو معاف کر دو۔ یعنی غیبت کسی کی ہے تو پھر جا کے پرسنلی اس سے ملاقات کرنا پڑے گی اور اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ وہ غیبت کی صورتحال ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ چغل خوری کرنا، کسی کی بات کسی دوسرے کے پاس جا کے کرنا، پوشیدہ بات کو ظاہر کرنا اور اس سے پردہ اٹھانا، جس کو ظاہر کرنا ناپسندیدہ ہوتا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن نے کہا اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، جو بد مزاج اور درست خو ہیں ان کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ جو بد مزاج اور تند خو ہیں ان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ بد اصل بھی ہیں، تو چغل خوری سے منع کیا گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حماد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے غلام بیچا اور خریدار سے کہا، یہ بڑی اہم بات ہے جسے امام غزالی نے نقل کیا ہے، کہ ایک شخص نے غلام بیچا اور خریدار سے کہا کہ میں اس میں چغل خوری کے علاوہ اور کوئی عیب نہیں پاتا۔ اس بندے نے غلام خرید لیا۔ غلام چند دن خاموش رہا، پھر اپنے مالک کی بیوی سے ایک دن کہنے لگا کہ آقا تجھے پسند نہیں کرتا، وہ دوسری عورت لانا چاہتا ہے۔ یہ اس نے اس عورت سے کہا تو ایسا کرو کہ جب تمہارا خامن سو رہا ہو تو جب وہ سو رہا ہو تو اس کے بال گدی سے کچھ بال اتار کر میرے پاس لاؤ تاکہ میں کوئی منتر کر دوں اور وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے اور اس کام سے باز ہو جائے۔ عورت اس بات پر رضامند ہو گئی۔ دوسری طرف اسی غلام نے مالک سے کہا کہ آپ کی بیوی کسی اور کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں اور وہ آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے، آپ جھوٹ موٹ کے سو جائیں تو آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ مالک سو گیا اور جب اس کی بیوی اس طرح لے کر آئی تو اس نے سوچا کہ یہ شاید مجھے قتل کرنے آئی ہے، تو انہوں نے اٹھ کے اس کو بیوی کو قتل کر دیا
اور بعد میں بیوی کے گھر والے آئے، انہوں نے اس شوہر کو قتل کر دیا۔ تو یہ چغل خوری